نحمدُ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات میں کر رہا تھا کہ اس کا نام یہ کہتا ہے میرا نام لگا دو، اب یہ مرے گا اور مرنے کے بعد اب اس کا نام لگاؤ، لگانے والے کون ہوگے؟ اس کے امتی۔ جب یہ موجود ہے تو اس کا نام تو نہیں آ سکتا نا، کیونکہ قال ماضی ہے، سلف ہے، اسے نہیں پتہ، یہ گرامر کو جانتا ہی نہیں، اسے گرامر کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن تم پتہ نہیں کس بات پہ اپنا مر مٹے ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فیوچر کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، یاتی آئے گا من بعدی میرے بعد آئے گا، من بعدی میرے بعد آئے گا، اسمہ اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کالا کا بعد میرا نام لگنا ہے کہ نہیں، یہ اپنی جہالت پہ تم متاثر کر کے ہاں جی ٹھیک کہا ہے استاد جی ٹھیک کہا ہے، تو یہ آپ کا نام ہی ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ نہیں اور جہالت ہے تم پر، جہالت تم میں بھری ہوئی، تم میں بھی اور تمہارے نبی میں بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا ذکر کیا، یہ نماز کی مخالفت کرتا ہے، لفظ نماز سے بڑی چیڑ ہے، جس طرح ترجمے سے بڑی چیڑ ہے، اور ترجمے سے چیڑ کھانے والا یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک لہجہ ہے، تلفظ ہے، وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہے، تو تکلیف کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں نماز کا ترجمہ معنی کر لیتا ہوں، اپنا ترجمہ کر لیتا ہوں، یعنی صلاۃ کا معنی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ نماز۔ صلاۃ کا ترجمہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نماز، اور میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتا ہوں۔ اب میں کہہ دوں کہ میں صلاۃ پڑھتا ہوں تو پھر صلاۃ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صلاۃ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صلاۃ فرض فرمائی ہے، اور صلاۃ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اب صلاۃ ہمیں کیا حکم دے رہی ہے؟ اللہ کیا حکم دے رہا صلاۃ کا، اور روکنے والا کیا غلیظ اور پلید ہے، روکنے والا غلیظ اور پلید ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والوں کو، ہمیں یاد فرمایا اللہ نے، ہمیں یاد۔ وہ ایک کتاب سورۃ انبیاء کی ایک آیت پاک پڑھتا ہے، اس میں تمہارا ذکر ہی تو ہے، تو ہم کب بھاگے بھائی، ہمارا ذکر ہی ہے۔ پہلے سپارے سے لے کر پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھے گا ہمارا ذکر ہی ملے گا، ہمیں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں ہی کہہ رہا نماز پڑھو، ہمیں ہی کہہ رہا زکوٰۃ دو، ہمیں کہہ رہا خیرات کرو، ہمیں ہی کہہ رہا روزے رکھو، ہمارا ذکر ہے۔ لیکن گدھے کے بچے کو تو یہ لفظ نہیں آیا نظر، اور ایک سورۃ انبیاء کی آیا مقدسہ اسے نظر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں، صلاۃ قائم کرو، اور صلاۃ قائم کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں پاکیزگی کا طریقہ، جو آج کرونا کی وجہ سے سارے پریشان ہیں،
لیکن ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ نماز کی طرف کیوں نہیں توجہ دلا رہے. باقی جھوٹ جتنا مرضی بول رہے، حکومت بول رہے، حکومت کے کرندے بول رہے ہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں، کسی نمازی کو جو پکا نمازی ہے اس کو کرونا ہوئی ہی نہیں. اس کو یہ کرونا بیماری لگی ہی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا ہے 1400 سال پہلے پاکیزگی کا اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دے دیا. وہ یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پہلے فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہوں کو اچھی طرح صابن سے دھو لو. فاغسلوا وجوہکم، اپنی طہارت کر لو، اچھی طرح منہ کو صابن سے دھو لو. خوشبودار نہیں تو کپڑے والا صابن، وہ بھی نہیں تو صرف تھوڑی سی ہاتھوں پہ مل کے منہ پہ مل لو. واہ، یہ ہے نماز. پاکیزگی سکھاتی ہے، طہارت سکھاتی ہے. آمد عیسیٰ تو فیسے پلید ہے، کرونا کا علاج بڑا کرتا ہے. یہ نماز نے بڑا کرونا کا علاج پہلے کر دیا. 1400 سال پہلے نماز نے یہ کرونا کا علاج بتا دیا. آج ڈاکٹر سارے کہتے ہیں 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھوتے رہو. تو ڈاکٹر یہ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 مرتبہ تم ہاتھ دھو گے. اس کے علاوہ کھانا جب کھاؤ پہلے ہاتھ دھوو، کھانا جب کھا چکو پھر ہاتھ دھوو. ڈاکٹروں کو یہ کہنا تکلیف ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ زندہ نہ ہو. نمازی کوئی نہ بنے، عورتوں کو نماز نہ آئے، اور آتی نہیں عورتوں کو. اکثر مرد جو ہیں جن کو نماز، رحمان ملک اتنا بڑا وزیر داخلہ بن گیا، وزیر خارجہ بن گیا، تو الو کے پٹھے کو وہاں اسمبلی میں کل شریف نہیں آیا کیونکہ دل کی پاکیزگی نہیں تھی نا. جتنا ماسک مرضی پہنو، جنہیں ہونی ہے انہیں ہونی ہے، اور جنہیں اللہ نے محفوظ رکھنا ہے کچھ بھی نہیں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نمازی کو بھی ابھی تک کرونا نہیں ہوئی، جو پکا نمازی ہے، جو پکا نمازی اسے کرونا نہیں ہوئی. باقی ڈاکٹر جھوٹ بول کے اسے کرونا میں ڈال دیں، جدھر مرضی ڈال دیں، پھر 20 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لاش واپس دینے کا اتنا پیسہ وصول کر لیتے ہیں. پھر کئیوں نے تو لاشیں لی، ان کو لپیٹ کے دی، انہوں نے پھاڑ کے دیکھا تو صرف اس کے اندر کمبل بھرے ہوئے تھے، لاش ہی نہیں تھی. جو ڈاکٹر کے گندے کمبل نہیں ہوتے پھٹے پرانے، وہ بھر کے اوپر سیے ہوئے تھے، لاش نہیں تھی. ایسا بھی سنا ہے ہم نے، سننے میں باتیں آ رہی ہیں. کرونا قطر نہیں آتی جو صفائی کرتے ہیں، صفا رہتے ہیں. اور اللہ نے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی زبانی وسیلہ نماز میں 5 مرتبہ تو کم از کم وضو کرو نا، اور کرونا سے محفوظ رہو. اب روکنے والا، نماز سے دور کرنے والا شیطان ہے، وہ آمد عیسیٰ ہے. پہلے تم اللہ سے ڈرے، ایمان لے آئے، اللہ کو دیکھا نہیں ڈر گئے. اللہ کو تو دیکھا نہیں ڈر گئے. الذین یؤمنون بالغیب. اب ایمان تو اللہ پر لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، جنت پر ایمان لے آئے. تو دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے کا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ بتایا. جب تم صلاۃ کی طرف کھڑے ہو، صلاۃ کی نیت کر لو، صلاۃ کی طرف تمہارا ارادہ ہو جائے تو کیا کرو؟ اپنی صفائی کرو. رب نے فرمایا اپنی صفائی کرو. کیا یا اللہ کیسے صفائی کرے؟ فرمایا پہلے اپنے منہوں کو اچھی طرح دھو لو، صابن لگا کر، جناب جیسے مرضی، جناب خوبصورت بن کر، سج کر، اپنے چہروں کو صاف کر کے، یا اللہ. اور فرمایا پھر تم جب منہ دھو لو، آگے وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
اپنے کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو بھی صابن سے دھو لو. صابن میں استعمال کر رہا ہوں لیکن دھونے کا حکم ہے. صفائی کرنی ہے نا، جب بات تو کرونا کی ہے، صابن سے دھو لو. تمہیں سینیٹائزر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے، تو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا نا، الکوہل جو ہے پلید ہے، لیکن مجبوری کے تحت یہ انہوں نے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بھی ہمارے لیے مجبوری کے طور پہ جائز کر دیا. سینیٹائزر ہم ڈرتے ہوئے چلو مجبوری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے جائز قرار دیا، کیونکہ اب مجبوری ہوگی بیماری کی. اب مجبوری ہو گئی بیماری کی. بیماری کی وجہ سے سینیٹائزر میں اگر الکوہل ہوتا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے اور جائز ہے. بیماری کی وجہ سے اگر سینیٹائزر استعمال ہم کرتے ہیں ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ، تو صرف اور صرف کس وجہ سے؟ بیماری سے. اللہ بچاؤ رکھے. اور جنہوں نے یہ ایک آرٹ کھڑی کی ہے کہ جو سینیٹائزر جو ہے وہ پلید ہے، لہذا مسلمان استعمال کریں گے تو وہ ان کی صحیح نماز نہیں ہوگی. نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن بہتر ہے کہ گھر میں سے جب نکلو تو نماز کے لیے ہاتھ صاف کر لو. سینیٹائزر پھر تمہیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے ہاتھ صاف کر لو، اپنے چہرے بھی صاف کر لو. آگے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں ہاتھ بھی صاف کرو، منہ بھی دھو. اور جب تک تم ہاتھ صاف نہ کر لو تب تک اپنی آنکھوں کو، اپنے ناک کو چھو بھی نہ. تو اللہ نے یہ 1400 سال پہلے ہی نسخہ بتا دیا. ڈاکٹر صاحبان تم بھی سنو، اس طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، 5 وقت تم بھی وضو کرو. اگر تم کرونا کو دیکھ بھال کر رہے ہو، تمہیں کرونا لگ نہیں سکتی اگر تم نمازی دل سے بن جاؤ. اللہ تمہیں ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے گا. باقی یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، اپنا ہم ماسک پہن لیتی ہیں یا وہ کٹ جو ہے وردی پہن لیتی ہیں اپنے جسم پر تاکہ وہ ہمیں لگے نہ. یہ ہے احتیاطی تدابیر. اگر اللہ تعالیٰ نے لگانی ہو تو کئی ڈاکٹر جو ہے سنا جو پڑھا بھی ہے، ان کو کرونا ہو گیا، وہ مر گئے. ہو گئی نا کرونا، احتیاط کے باوجود ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتیاط تو ضرور کرو، لیکن جس کو لگنی ہے اس کو لگنی ہی لگنی. لیکن جو نمازی ہے اس کو لگتی بھی نہیں. ہاں ڈاکٹر نمازی کو لگائے گا تو جھوٹ بولے گا. نمازی کو کرونا ہو ہی نہیں سکتی جو نماز پڑھتا ہے. اور کرونا کے مریضوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. آزما لو. آپ 40 نماز، آپ کو بعض جماعت تو نہیں پڑھنے کے دے کہ 40 نماز ضائع نہ کرو، ٹائم کے مطابق پڑھو. اور کتنے دن لگیں گے؟ 8 دن. 8 5 40، 8 دن لگیں گے. 9ویں دن ٹیسٹ کرا لو. ٹیسٹ کرا لینا اپنے پورے وجود کا، 1% بھی تم میں کرونا نہیں رہے گی. یہ نماز کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی نماز کا فائدہ ہے. یہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں افضلیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل نماز کے صدقے میں، صلاۃ کے صدقے میں ملتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا. یہ دیکھ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو بھی اچھی طرح دھو لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. ڈاکٹر صاحبان یہ دیکھو، یہ اللہ نے 1400 سال پہلے تدبیر کر دی تھی. اور اللہ کو تو پتا تھا نا کہ پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں کرونا پھیلنی ہے، اور ایسے کمزور ایمان والے خانہ کعبہ کو بند کر دیں گے.
مسجد نبی کو بند کر دیں گے۔ وہاں کرونا نے جا کر کیا لینا ہے بھائی؟ وہاں تو آب زمزم ہے، وہاں تو غیر مسلم آ کر آب زمزم کا پانی پی لیتے ہیں تو انہیں تندرستی مل جاتی ہے، تو ہم تو پھر مسلمان، ہمارا عقیدہ ذرا پتلا ہو گیا، پتلا۔ چلو آگے بات کر لیں، آیت رہ جاتی بغل، یہ دوسری پچھلی ویڈیو، یہ دوسری ویڈیو بن رہی ہے تاکہ ترجمہ مکمل ہوئے۔ آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنا گیلا ہاتھ اپنے سروں پہ بھی پھیر لو تاکہ کوئی گرد و غبار ہے تو وہ بھی اتر جائے، کوئی جراثیم ہے تو وہ مسے سے اتر جائے گا، اگر زیادہ ہے تو پھر نہا لو۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہم جانتے ہیں نا، جب وہ کٹ اتارتے ہیں تو نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تاکہ وہ جراثیم سر میں آیا ہوا ہے تو وہ بھی ضائع ہو جائے، نہاتے ہیں۔ تو چلو یہ تو 5 وقت مسے کے طور پہ سر پہ ہاتھ پھیرتے رہو، گیلا گیلا ہاتھ پھیرو تاکہ سر کے بالوں پر کوئی جراثیم کھڑا ہے تو وہ دفع ہو جائے گا۔ چلو اپنے کانوں کا بھی مسح کر لو، اپنے کانوں کی پیٹھ کا بھی مسح کر لو، پھر گردن کا الٹے ہاتھوں سے مسح کرو، گردن توڑ بخار سے، نمونیا سے بچتے رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا طریقہ اور اللہ کا طریقہ بنایا ہوا ہے، پورا نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ آگے اپنے سروں کا مسح کر لو، اور چوتھا کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو جتنا حصہ ننگا رہتا ہے۔ تمہارے پاؤں پہ بھی جراثیم لگ گئے، مٹی کے جراثیم لگ گئے، چلتے ہوئے اور گندے جراثیم لگ گئے، کیا کرو؟ اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، جتنا حصہ ننگا ہے ٹخنوں کو اوپر تک دھو لیتے ہیں ہم، تو جہاں تک شلوار کا حصہ اوپر اٹھا ہوتا ہے وہاں تک دھو لو، ساری بیماریوں سے محفوظ۔ اب نماز ادا کرو، اب صلاۃ قائم کرو۔ رب نے فرمایا ہے صلاۃ میرے لیے پڑھنی ہے تم نے، لیکن ساتھ پاکیزگی بھی بتائی، یہ تمہیں بیماریوں سے بھی بچائے گی، یہ صلاۃ تمہیں بیماریوں سے بچائے گی۔ اور بیمار آدمی جس کی بیماری ہٹ نہیں رہی، میں اسے بھی کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ، تیری بیماری ہٹ جائے گی، لیکن دل سے پڑھ، آزمائش کے طور پہ نہ پڑھ۔ یا اللہ اب شروع کی ہے، بیمار ہوں، لاغر ہوں، جس طرح بھی ہوں تیرا ہوں، تو گناہ بھی معاف فرماتا ہے، بیماری بھی دور فرما، وہ دور فرما دے گا۔ نماز کو نہ چھوڑ، اگر نماز کو چھوڑے گا تو پھر اس طرح گیدتا رہے گا۔ چلو یہ بات اللہ نے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتائے کہ اپنی صفائی رکھو، اور پھر بڑی صفائی کا ذکر بھی فرمایا ساتھ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو پس پھر بڑی طہارت حاصل کرو، غسل کرو۔ اگر تم جنبی ہو گیا ہو، جنبی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی نے خوشی حاصل کی تو اس کے بعد دونوں پر غسل واجب ہے، وہ طہارت کریں، بڑی طہارت کریں۔ پس فطہروا، پس نہا لو، طہارت حاصل کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رعایت عطا فرمائی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں کوئی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا، ڈاکٹر نے اگر منع کیا ہے، طبیب حاذق نے منع کیا کہ پانی استعمال نہیں کرنا، تو ٹھیک ہے، نہانا ہو، بیماری بڑھتی ہے تو نہانا ہو۔ او علی سفر، یا تم مسافر ہو، او جاء احد من الغائط، یا تم پیشاب پخانہ کر کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے خوشی حاصل کی ہے اپنی عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں اب پانی نہیں مل رہا، یہ مجبوری بن گئی، پانی نہیں مل رہا، فتیمموا، پھر تم مٹی سے تیمم کر لو، بس ایک ضرب مار کے اپنے چہروں پہ مار لو اور دوسرے ضرب مار کے اپنے ہاتھوں پہ مار لو، ہاتھ صاف ہو گئے، اتنا ہی کافی ہے۔ اتنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو پاک کر دے گا، طہارت عطا فرما دے گا۔
لیکن جب پانی ملے فوری طور پر نہا لو، تندرست ہو گئے ہو نہاؤ۔ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، بس چاہیے کہ وہ اپنے چہروں کو مل لو، اپنے ہاتھوں کو مل لیں۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تم پر مشکل، لیجعل علیکم من حرج، اس لیے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم پر تکلیف یا حرج ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، پاکیزہ رہو، اللہ نے جو پاکیزگی سکھائی ہے اس کے مطابق رہو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح کی کہ تم بھی پاکیزگی اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری فرما دے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اسلام میں داخل فرما لے، اپنی رضا تمہیں دے، دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو پورا فرمائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب نعمتیں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے اتنا اچھا کھانا دیا ہے، روزانہ گوشت بکرے کا کھاتے ہو، مرغی منع کرتے ہو لوگوں کو، غریب آدمی کیسے بھی منع روک سکتا ہے؟ اس کے پاس تو پیسے مرغی کے بھی نہیں ہوتے، بعض دفعہ اگر ہو جاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میرے گھر میں مرغی پک گئی، برائلر پک گئی، برائلر مرغی نہیں، برائلر مرغی۔ اب اس کے گھر میں تو کبھی کبھی پکی، تو ڈاکٹروں کے گھر کے 7-7 8-8 کھانے ہوتے ہیں۔ کھانے کیوں نہ ہو؟ ایک علاج کا 4-4 لاکھ جو لیتے ہیں، 5-5 لاکھ جو لیتے ہیں، لاکھوں تو پتہ نہیں ادھر سے کتنا ملتا ہے جو کرونا میں مر جاتا ہے۔ ہاں، دوسری دنیا کتنا دے رہی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پتہ یہی چلا ہے کہ ادھر سے بھی پیسہ ملتے ہے۔ اور کرونا سے بچنا ہے تو نماز ادا کرو، وضو کرو، 5 وقت 6 وقت 10 وقت جتنا بھی کرو وضو کرو، وضو کرو، اپنے چہروں کو بھی دھوو، باہر نکلو تو چہروں کو دھو کے نکلو، پھر جب گھر داخل ہو تو اپنے ہاتھوں کو اور چہروں کو پھر دھو لو، پھر کھانا کھاؤ سنت رسول کے مطابق، کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوو، اب کپڑے سے صاف کر لو۔ ویسے بہتر ہے کہ کپڑے سے صاف ہی نہ کرو، اس میں تو جراثیم ہوتے ہی ہیں۔ ہاں، تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن احمد عیسیٰ اس سے بھی روکتا ہے، اس سے بھی روکتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، صلات کو تم تو قائم نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مختصر صلات کا ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو 5 وقت، پھر دوسری جگہ ارشاد بھی فرما دیا کہ وہ سجدے اور رکوع والی نماز ہے۔ قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ تو یہی ہے، اور نبی علیہ السلام سے بالترتیب مرسل حدیث جو مرفوع حدیث چلی آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، مکے میں ادا فرمائی، مدینے بھی ادا فرمائی، جو تجھے پتہ ہی نہیں کہ مکے میں آپ کی جگہ کون اپنا نماز پڑھاتا تھا، جب مکے آتے تھے کون نماز پڑھاتا تھا، جب مدینے چلے جاتے تھے تو مکے میں کون ہوتا تھا، اب تمہیں تو پتہ نہیں، یہ میں نے بتایا ہوا ہے، کافی میرے پیچھے ویڈیو گزر چکی ہیں، اس کا دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بچیاں سوالات کر رہی ہیں کہ اپنے میں قابو رہو، تو احمد عیسیٰ کو کہو کہ وہ اپنے میں قابو رہ کر اپنی زبان کو قابو کر کے بولا کرے، اور گدھے کا بچہ کسی کو کہہ لینا آسان کام ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ نبی تو ہے ہی نہیں نا، نبی تو ہے ہی نہیں، قطن نہیں، نبی وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، مردود ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور الفت ہو، اور وہی آخری نبی ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آخری آیہ مقدسہ کا ترجمہ آپ کو بتا دوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کانا ماضی کا سیگا، یہ ذہن میں رکھنا، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ،
اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور اس نے یعنی رب نے، اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا۔ خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، بچیوں فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب مفعلہ۔ اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں تو گرامر نکالو، خاتمہ، خاتمہ، خاتمو، خاتمت، خاتمتا، خاتمنا، یہ ماضی کے صیغے ہیں، 14 صیغے مجھے یاد ہے۔ با مفعلہ کی خاتمہ، پکی بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی طرف فرمایا خاتم، تا کے نیچے زیر ہے، جب رب نے فرمایا تو خاتمہ، جب رب نے فرمایا تو فرمایا خاتمہ، خاتمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اب اس سلسلے کو کوئی کھول نہیں سکتا سوا شیطان کے، جھوٹے نبیوں کے۔ احمد عیسیٰ اور غلام احمد دونوں حرام زادے، یہ محمد کے فلٹر سے نکلا۔ ہاں، جس بات پہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس کا میں وضاحت کر دوں۔ یہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے نبی آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ فلٹر بند کر دیا، خاتمہ اللہ نے خود بند کر دیا۔ اب فلٹر کا ترجمہ آپ کائنات کی کسی لغت میں چلے جائیں کہ تے سے ایک فلٹر کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ خاتمہ کا معنی اخیری ہوتا ہے۔ اب اس کو توہیں سے کس نے بدلا؟ لعنتی انسان نے۔ قرآن پاک کو توہیں سے بدلنے والا لعنتی ہے، جس نے فلٹر کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاتمہ کا معنی توہیں سے جب ہوا، توہیں سے جس نے کیا وہ حرام زادہ ہے، اور احمد عیسیٰ حرام زادہ ہے، احمد عیسیٰ حرام زادہ ہے، احمد عیسیٰ حرام زادہ ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے لفظ کو بدل دیا ہے اور محمد کا فلٹر بنا دیا ہے، جو کوئی گرامر قبول نہیں کرتی، عربی کی کوئی گرامر قبول نہیں کرتی۔ خاتمہ لفظ توہیں سے قرآن پاک پورے میں ہے ہی نہیں، توہیں سے ہے ہی نہیں۔ کس نے بدلا؟ حرام زادے نے، اور قرآن پاک کو بدلنے والا حرام زادہ ہے۔ اب آپ کو تکلیف ہو یا نہ ہو، یہ پکی بات ہے کہ قرآن پاک محمد کے فلٹر سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بالکل بند ہے، بالکل بند ہے، اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب جبریل نہیں آنا تو وحی نہیں آنی۔ تمام انبیاء پر وحی لانے والے حضرت جبریل امین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بند فرما دیا کہ تم نے نہیں جانا۔ اب وہ اللہ کے حکم سے شب قدر، لیلۃ القدر کی رات میں سال میں ایک مرتبہ اترتے ہیں، وہ بھی نیک صالحین کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے اور اللہ سے نیک صالحین کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ تو وہ سال میں اب ان دنوں میں یہ تو اپنا احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں کہ جبریل میں اترتی ہیں، یہ تو قرآن پاک سے ہم نے بتایا ہے۔ چلو بہرحال یہ بات کرنی ضروری تھی۔ اور آپ کے ذہن میں جو بھی فطور پک رہا ہے یا کچھ ابال ہے احمد عیسیٰ کے خلاف، نہ احمد عیسیٰ کے مطابق اس کو نبی ماننے کے لیے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ احمد عیسیٰ جھوٹا لعین مردود، اور جو ہمیں کہتا ہے گدھے کا بچہ ہے۔ چلو میں آپ کو نہیں کہتا، احمد عیسیٰ ہمیں کہتا ہے، تمام مسلمانوں کو کہتا ہے، نیک لوگوں کو کہتا ہے گدھے کے بچوں، گدھے کے بچوں۔ تو آپ یہ خنزیر کا بچہ ہے، خنزیر سے بھی بدتر کوئی چیز ہوتی نا، یہ اس کا بچہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے، اگر آپ کسی اور ہندو مذہب سے پھٹ کر آئے ہیں، یا مسلمانوں سے مرتد ہو کے گئے ہیں، یا عیسائیوں سے پھٹ کر آئے ہیں، تو یہ گرامر کا اصول آپ جب یاد کریں گے، آپ دیکھیں گے، تو میں انشاءاللہ سچا نکلوں گا۔
انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا. اسے تو زبر زیر پیش کا بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیسے استعمال ہوا ہے، کیسے وہ بنتا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ زبر زیر پر دوبارہ لیکچر دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام تسلیم کی محبت الفت عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کو صحیح طور پر، دلی طور پر، ایمانی طور پر خاتم النبیین ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر ہمارا خاتمہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی، انہی کی نبوت قائم رہے گی. باقی دنیا میں جتنے نبی ہوں گے جھوٹے لعین مردود ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹوں لعین مردودوں سے محفوظ فرمائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو نیک صالح ہیں اور اس راستے سے باز آ گئے ان کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.